اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو معاملوں میں سے کسی ایک کو پسند کرنے کا اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان دونوں میں سے آسان معاملے کو پسند فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو معاملوں میں سے ایک کو پسند کرنے کا اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان دونوں میں سے آسان معاملے کو پسند فرمایا، بشرط یہ کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو۔ اگر آسان معاملہ گناہ کا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس سے دور ہی رہتے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے انتقام اور بدلہ نہیں لیا۔ ہاں، اگر اللہ کسی حکم کی بے حرمتی ہوتی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لیتے تھے۔ گرامی قدر سامعین، آج کی زیر مطالعہ حدیث کو المحدثین حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر مشتمل ہے، جسے آپ نے پوری حیات اقدس میں امت کے ہدایت کے لیے اختیار فرمایا اور جس سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا، اور وہ یہ کہ جب بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اور دنیا کے کسی بھی معاملے میں اس کے دو پہلو میں سے کسی ایک کو عمل میں لانے کا اختیار دیا گیا تو آپ نے آسان پہلو ہی کو پسند فرمایا، بشرط یہ کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو۔ اگر وہ پہلو ناجائز کام پر مشتمل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسترد فرما دیتے تھے۔ بات دراصل یہ ہے کہ دین اسلام کی بنیاد ہی اس اصول پر قائم ہے کہ لوگوں کے لیے مشکل کی بجائے سہولت اور آسانی پیدا کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے دین کا کوئی بھی حکم انسانی استطاعت سے ماورا نہیں۔ ارشاد گرامی ہے، اسی اصول کے تحت ہی سارے شرعی احکام و واضح کیے گئے ہیں۔ چنانچہ روزے کے احکام کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے، وہ نہیں چاہتا کہ تمہیں مشکل میں ڈال دے۔ حج میں حج کرام کو شکرانے کے طور پر ہدا کے نام سے قربانی پیش کرنا واجب ہے۔ اس میں بھی یہ بات ارشاد فرمایا کہ جو بھی قربانی کا جانور سہولت اور آسانی سے میسر آئے قربان کیا جائے، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو اس کے بدلے میں 10 روزے رکھ لیے جائیں۔ 3 حج کے دوران اور 7 روزے گھروں کو لوٹ جانے کے بعد 3 حج کے دوران اور 7 روزے گھروں کو لوٹ جانے کے بعد نماز میں قرآن حکیم کی تلاوت کرنا فرض ہے۔ اس میں بھی یہی ہدایت جاری فرمائی کہ یعنی جتنی تلاوت تم سہولت سے کر سکتے ہو کر لو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل فرمایا ہے، بلا شبہ یہ دین آسان ہے، اور جو بھی شخص زبردستی سے مشکل بنانا چاہے گا دین اپنی آسانی کی وجہ سے اس پر غالب آ جائے گا، یعنی وہ آدمی مشکل کو چھوڑ کر آسان پہلو اختیار کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پائے گا، کیونکہ آسانی ایک فطری امر ہے جبکہ مشکل پسندی ایک جبر کی صورت ہے، اور کوئی بھی انسان جبر کے تحت دیر تک رہ نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ سیدھی راہ پر رہو، اس کے قریب رہو اور خوشخبری کے پہلو تلاش کرو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے دوران دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں اور اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اسے کیا ہوا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، آدمی روزے سے ہے اور اب روزہ اس کے لیے برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ فرمایا، یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم سفر کے دوران روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رخصت کا فائدہ اٹھاؤ جو اس نے تمہیں مہیا کی ہے۔ یہی مسئلہ شرعی سفر کے دوران نماز کی قصر کا بھی ہے کہ آسانی کا پہلو اختیار کرتے ہوئے 4 رکعت والی فرض نماز کی رکعات میں قصر نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نماز کا آغاز کرتا ہوں، ارادہ ہوتا ہے کہ لمبی تلاوت کروں، اسی دوران اگر کسی بچے کی رونے کی آواز کو سن لوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں تاکہ بچے کی ماں پریشان نہ ہو۔
اس حدیث کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت مشکل میں پڑ جائے گی تو میں اس سے حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کا استعمال کرے۔ سامعین محترم، آپ نے اندازہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت پر کس قدر شفقت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے کتنے مہربان ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت سی آسانیاں اور سہولتیں لے کر تشریف لائے، ورنہ پہلی امتوں کے شرعی احکام میں خاصی مشکلات تھیں۔ قرآن حکیم میں ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، طیبات کو حلال ٹھہراتے ہیں، ناپاک چیزوں پر حرام ہونے کا حکم لگاتے ہیں اور لوگوں کے کندھوں سے وہ بوجھ اور توق اتارتے ہیں جو انہوں نے اپنے اوپر لادے رکھا ہے۔ گویا شریعت اسلامی بھی آسان اور شریعت کو لانے والے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسانی اور سہولت کا پرچار کرنے والے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ذہن میں رہنا چاہیے کہ سہولت اور آسانی کے جو معیار شریعت اور صحابہ شریعت نے خود مقرر کی ہیں، ان کے اندر مزید سہولتوں کو تلاش کرنا بدعات اور رسومات کے دروازے میں داخل ہونے کے مترادف ہے اور قطعاً ناپسندیدہ ہے۔ ذرا یہ حدیث مبارکہ سنیے۔ فرمایا اللہ نے جو احکام فرض قرار دیا ہے انہیں ضائع نہ کرو، جو حدود متعین کر دی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو۔